اکرام ہوتی صاحب نے بھی پینل پر جوائن کیا ہے، اکانومسٹ ہیں. بہت شکریہ سر وقت دینے کے لیے. سب سے پہلے آپ ہی کی جانب آ رہی ہوں. ایک تو سب سے پہلے کہ یہ ایف پی آر کو کن رکاوٹوں کا سامنا ہے جن کی وجہ سے یہ ناکامی ہوئی ہے، جو گیون جو ہمارا ایکسپیکٹڈ فگر تھا، اور یہ جو شارٹ فال ہے اس سے بچنے کے لیے ابھی فوری طور پر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ممکنہ طور پر ایف بی آر کون سا راستہ اپنائے گی ابھی؟ دیکھیں، دنیا کے کسی بھی ملک میں اگر ٹیکس اکٹھا کرنے میں مشکلات ہوتی ہیں تو وہ 3 ہوتی ہیں. نمبر 1 کہ جو مارکیٹ ہے اس میں گڈز اینڈ سروسز اتنی فروخت نہیں ہو رہی جس کی وجہ سے ٹیکس صحیح طرح اکٹھا ہو. دوسرا، جو صارفین ہیں ان کے پاس خریدنے کی اتنی سخت نہیں رہی کہ وہ مال خرید سکیں یا سروس خرید سکیں، اور پھر ٹیکس نہیں آتا. تیسرا، جو ٹیکس اکٹھا کرنے والا محکمہ ہے، افسران ہے، عملہ ہے، وہ ٹیکس اکٹھا کرنے میں سیریس نہ ہوں. اور سیریس نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی صحیح طرح ٹریننگ نہ ہو. دوسرا، وہ کرپٹ ہوں. اب یہ جو ٹریننگ کم ہے اور کرپشن زیادہ ہے پاکستان میں، اور جو مارکیٹ ہے وہ بہت زیادہ نیچے ہے، انویسٹمنٹ بہت زیادہ کم ہے، تو ظاہر ہے ایسے ماحول میں آپ کو شارٹ فالز ہی ملیں گے. ہاں، ماضی میں یہ ہوتا رہا ہے کہ اس کے لیے منی بجٹ لانے کی کوشش کی جاتی تھی کہ ایسا کوئی طریقہ اڈاپٹ کریں کہ کرپشن بھی اپنی جگہ رہے، نالائکی بھی اپنی جگہ رہے، مارکیٹ بھی نیچے رہے، اس میں مال جو ہے زیادہ نہ آ رہا ہو، اور صارف جو ہے وہ بھی خرید نہ سکے، اور اس کے باوجود منی بجٹ کامیاب ہو جائے. یہ تو نہیں ہو سکتا نا. جب عام طور پہ جو ہے وہ ٹیکسیشن کامیاب نہیں ہو رہی تو پھر منی بجٹ کے ذریعے بھی نہیں ہوگی. یہ جو فارمولا دیتے ہیں منی بجٹ کا، یہ بیوروکریٹس دیتے ہیں، اور وہ 2 قسم کے بیوروکریٹس ہیں. ایک ہیں منسٹری آف فائنانس کے بیوروکریٹس، دوسرے ہیں ایف بی آر کے بیوروکریٹس. یہ جو دونوں ہیں یہ کوئی نہ کوئی چال چلتے رہتے ہیں، اور وہ چالیں 2 قسم کی ہوتی ہیں. ایک کہ ہم ریونیو اتنا اکٹھا کر کے دکھا دیں تاکہ ہمیں جو آئی ایم ایف کو جو بتانے کے قابل ہو جائیں کہ ہماری مارکیٹ میں اتنی کیپیسٹی ہے کہ ہمیں یہ زیادہ ٹیکس دے سکتی ہے. اور اگر وہ زیادہ ٹیکس نہ دے سکے بلکہ شارٹ فال کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ شارٹ فال جو کر رہی ہے مارکیٹ، اس شارٹ فال کرنے والی مارکیٹ کی وجہ کسی کو نہ پتہ چلے. اور وہ کیا وجہ ہے؟ اس شارٹ فال کرنے والی مارکیٹ میں 2 ہی وجوہات ہیں. یا تو سامان پروڈیوس نہیں ہوا اور صارفین نے نہیں خریدا، یا پھر اگر ہے سامان فروخت ہوا اور صارفین نے بھی خریدا تو ڈیو ٹیکس جو آنا تھا وہ کیوں نہیں آیا؟ وہ کرپشن کی وجہ سے نہیں آیا. کرپشن کے ساتھ نالائکی بھی جڑی ہوئی ہے، یعنی کہ ان کی ٹریننگ نہیں ہے ایسے کام کے لیے. تو پاکستان ایک باقاعدہ ایگزامپل کنٹری ہے اس معاملے میں کہ یہاں اگر صارف ہو بھی، یہاں اگر پروڈکشن ہو بھی، یہاں مارکیٹنگ ہو بھی، یہاں کمرشل ایکٹیویٹی ہو بھی، یہاں پہ بجلی اور گیس ہو بھی کہ بھئی مارکیٹ کو چلانے کے لیے، انڈسٹری کو چلانے کے لیے، لیکن اگر ٹھان لے، محکمہ ٹھان لے کہ ہم نے کرپشن کرنی ہے تو پھر یہ خسارے آتے رہے. گیون ٹائم فریم میں ہم شارٹ ٹرم اور ساتھ ہی ساتھ لانگ ٹرم ایسے کون سے میجرز لے سکتے ہیں جس سے ہم ٹیکل کر سکیں شارٹ فال سے بچنے کے لیے ممکنہ طور پہ؟ جی، در حقیقت اگر آپ سچ بولنا چاہیں تو یہی ایک فکر ہے اس کے لیے کہ پاکستان میں لانگ ٹرم جو کامیابیاں ہیں ریونیوز کے معاملے میں وہ حاصل کرنے کا ٹارگٹ ہی کوئی نہیں. یہاں پہ اس ٹارگٹ کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اب انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ جو ہے پی ایس ڈی پی، پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام، اس کو آپ صحیح طریقے سے چلائیں. دوسرا کہ آپ نے جو ٹیکس چھوٹ غلط جگہ پہ دے رکھی ہے وہ آپ دیں، جو بالکل کرٹیکل اکنامک ایکٹیویٹی ہے اس کو دیں. اور تیسری بات کہ آپ جو ایڈوانس ٹیکس حاصل کرتے ہیں لوگوں سے، بہت سارے لوگوں سے آپ ایڈوانس ٹیکس دے دیتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس شارٹ فال آ رہا ہوتا ہے، اور پھر آپ دکھانے کے لیے کہ ہماری اچھی کارکردگی ہے ایڈوانس ٹیکس لے لیتے ہیں. یہ آپ ایڈوانس ٹیکس جب لے لیتے ہیں تو آپ تو مارکیٹ کو تباہ برباد کر رہے ہیں. وہ ایڈوانس ٹیکس دینے والا آپ کو مجبوراً تو دے دے گا کیونکہ آپ اس کی کوئی ہیلپ کر دیں گے آئندہ، لیکن اس کا جو ہے کاروبار وہ تباہ ہو جائے گا، چاہے وہ کمرشل ایکٹیویٹی کر رہا ہو، چاہے انڈسٹریل ایکٹیویٹی کر رہا ہو، چاہے ٹرانسپورٹ ایکٹیویٹی کر رہا ہو. اگر آپ نے اس سے ایڈوانس لے لیا تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ آپ نے اس کو آئندہ اس نے جو پیسہ لگانا ہے ایکسپینشن کے لیے یا رننگ خرچوں کے لیے تو وہ پیسہ نہیں لگا پائے گا. اور اس عمل نے سارے پاکستان کی گزشتہ کوئی 40-45 سال سے میں دیکھ رہا ہوں کہ جو انڈسٹری
اور ایف بی آر کے درمیان تعلق ہے. جو دیگر ارنرز ہیں اور ایف بی آر کے درمیان تعلق ہے وہ تعلق لانگ ٹرم تعلق بن ہی نہیں پا رہا. لانگ ٹرم تعلق میں آپ نے حکومت نے ترقی دینی ہے انفراسٹرکچر کو, آپ نے ٹیکس کو انصاف کی بنیاد پہ حاصل کرنا ہے, اور جو اس کو چوری کو, ٹیکس کی چوری کو پھر روکیں گے تو پھر وہ ٹیکس چند ہی لوگ چوری کر سکیں گے, لہذا ان سے آپ وصول بھی کر لیں گے. موجودہ صورتحال میں لانگ ٹرم پلاننگ نہیں چل سکتی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.